السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج یہ 10th کلاس کے اسلامیات کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج ہم جو ہے وہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 تا 4 ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ اے نبی جی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کفار اور منافقین کی بات نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس کا تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، تو وہاں پر آ کر جو ہے وہاں پر رہنے والے یہود بھی تھے، اور ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کہ اب ہم یہاں مل جل کر رہیں گے، اور کوئی کسی قسم کا تم نے جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ تو اب جو یہود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ وہ مغلوب تھے، اور غلبہ جو تھا وہ مسلمانوں کو وہاں پر حاصل تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے اور آپ سے جو ہے وہ باتیں کرتے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے، اور ان میں سے بعض جو ایسے تھے کہ جو مسلمان بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے وہ کافر ہی تھے، یہود ہی تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے اور آپ سے جو ہے وہ باتیں کرتے، تو آپ ان کی بہت رعایت کرتے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، اور آپ اس لیے ان سے نرمی سے پیش آتے کہ جو ہے یہ تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ جو ہے تاکہ یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہونے لگ گیا کہ وہ پھر آپ کو مشورے دینے لگ جاتے، اور دین کے معاملات کے اندر آپ کو مشورہ دیتے کہ آپ اس طرح کر لیں، یوں نہیں یوں کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کی جو ہے آپ ان سے درگزر کرتے، ان کی کوئی غلطی سامنے آ جاتی ان کو معاف کر دیتے۔ تو آپ کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے قریب آ جائیں اور قریب آ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی جی، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور کفار اور منافقین کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اب جو یہ دین کے بارے میں جو مشورے دینے لگ گئے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ نے ان کی کسی قسم کی کوئی بات ان کی نہیں ماننی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بات مان لیں یا یہودیوں کی بات مان لیں، کہ آپ سے یعنی کہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جس طرح ان کا انداز تھا کفار کا مشورے دینے کا، اور جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا، زیادہ باتیں کرنے کا، تو اللہ پاک نے اس لیے پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ آپ نے ان سے کسی قسم کے جو ہے وہ یہ ان کی کوئی بات یا ان کی آپ نے نرمی کرتے ہوئے یا حکمت کو دیکھتے ہوئے ان کی کوئی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون آدمی کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کے اندر جو ہے وہ زیادہ حکمت ہے، اور حکمت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلا حکم دیا کہ اتق اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور دوسرا حکم دیا کہ کافرین اور منافقین کی آپ نے بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے اتنے زیادہ مشورے دینے لگ گئے ہیں
کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے اتنے زیادہ ہو کر آپ کے اوپر اپنی باتیں ماننے پر آپ کو مجبور کریں. اور جس طرح مکہ کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، بس آپ جو اپنی دعوت دیتے رہے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی بھی کافر کی، کسی منافق کی آپ نے بات نہیں ماننی. اگر وہ قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، آپ نے ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دینی، ان کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے. اور فرمایا کہ وقت بھی آپ نے کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. فرمایا کہ وقت بھی ما یوحا الیک من ربک، اور آپ پیروی کریں، آپ اتباع کریں ماں اس چیز کی کہ یوحا الیک من ربک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، وہ جو ہے وہ جو کتاب ہے، جو آیات مبارکہ ہے، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، آپ ان کی جو ہے وہ اتباع کریں. اور ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو، ان چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو، باخبر ہے اللہ پاک ان کاموں سے. تو فرمایا کہ آپ نے جو ہم وحی نازل فرما رہے ہیں اور ہماری طرف سے جو وحی آپ کی طرف آتی ہے، آپ نے صرف اور صرف اسی کی پیروی کرنی ہے آپ نے. اور پھر اگلا حکم کیا دیا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر آپ نے توکل رکھیں. اور توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کار ساز ہے، وکیل ہے، اور وہی کاموں کو بنانے والا ہے. کہ اپنا بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ توکل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو، اور کسی چیز کے اوپر آپ کا توکل اور بھروسہ نہ ہو. یہ جو احکامات ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جو بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اور اصل میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ہے مخاطب پوری کی پوری جو ہے امت ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور کفار اور منافقین کی اتباع نہ کریں، ان کی جو ہے آپ اطاعت نہ کریں، اور جو وحی جو نازل کی جا رہی ہے صرف اسی کی پیروی کریں. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور اس پوری امت کو سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک ہے اس کی اطاعت اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ ہی سے جو ہے ڈرتے بھی اللہ سے ہی رہنا ہے، اور جو ہے یہ جو کفار اور منافقین کی بالکل بات نہیں ماننی. تو ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کفار اور منافقین کی بات بھی نہیں ماننی، ان کے طریقوں پر نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، اور اللہ پر ہی توکل کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہ آیات جو ہے پوری امت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب یہ پوری امت کو خطاب کر کے جو اللہ پاک نے فرمائی، اس سے یہ ہمیں اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک فرمانے کہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک تم لوگ جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، بعد میں اللہ پاک فرمانے کہ تم سارے جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک خطاب، یہ اللہ پاک حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے رہے، بلکہ پوری امت کو، ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک یہ حکم دے رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. آگے فرمایا کہ ان کے جو چند غلط عقائد تھے اور جو برے نظریات تھے، ان کے جو من گھڑت سی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. پہلی بات فرمائی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، لرجل کسی آدمی کا، من قلبین دو دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، اس کے جوف کہتے ہیں پہلو کو، دھڑ کو، اس کے جسم میں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کسی آدمی کے پہلو میں، کسی کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے. اور وما جعل ازواج، یہ ایک بات ہو گئی، وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو، اللہ ہی وہ تمہاری بیویاں کی جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، لیکن جن بیویوں سے تم زہار کر لیتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. اس کو ہم ابھی تفصیل سے سمجھتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا، حقیقی بیٹا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری کی ساری تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ تو حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب وہاں پر مشرکین کے اندر جو ہے، وہاں پر عرب کے اندر یہ تین جو باتیں تھیں وہاں پر یہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی عرب کے اندر. ایک تو یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی کچھ زیادہ کچھ سمجھدار ہوتا تھا، کچھ زیادہ عقل مند ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں لوگ کہنے لگتے تھے کہ یہ جو ہے نا، اس آدمی کے اندر جو ہے وہ دو دل ہیں، اس کے اندر دو دل ہیں، اس سے بہت زیادہ سمجھداری کی، دانائی کی باتیں کرتا ہے.
ایک تو ان کا یہ غلط عقیدہ تھا. اللہ پاک نے سب سے پہلے جس عقیدے کی جو ہے وہ تردید کی، ان کے خیال کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر جو ہے جسم کے اندر سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے. حالانکہ یہ جو ہے یہ ٹوٹل یہ سارا یہ جو مسئلہ ہے یہ میڈیکلی ایک مسئلہ تھا کہ میڈیکل کے لحاظ سے ایک آدمی کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، 2 دل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد، یعنی کہ یہ بات اس وقت کے طبیب جو تھے، جو ڈاکٹرز تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے. تو اللہ پاک نے پہلے تو اس کی تردید فرمائی کہ دیکھو کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں ہوتے، ہر آدمی کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، چاہے وہ سمجھدار ہو چاہے وہ نہ سمجھ ہو، جیسا بھی ہو، ایک دل اس کے اندر ہوتا ہے جو اس کی جسمانی ضروریات کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن پھر آگے جو اگلے جو 2 مسئلے بیان فرمائے وہ دینی مسئلے تھے، اور وہ اس کا دینی احکامات کے ساتھ تعلق تھا. اس کا اگرچہ دینی احکامات کے ساتھ تعلق بظاہر نہیں تھا، تو لیکن اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کے بتایا کہ جس طرح ایک آدمی کے اندر 2 دل نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جو آگے والی جو 2 باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ تمہارے عقائد اور وہ نظریات جو تمہارے غلط ہیں، جس طرح تمہارا یہ نظریہ غلط تھا. تو دوسرا کیا فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں سے جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ پاک نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، غصے کے اندر آ کر کہہ دے کہ تم میری ماں جیسی ہو، تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تمہارا جسم میری ماں جیسا ہے. کہ جس طرح ایک جو ہے ماں کے ساتھ ماں جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے اور ایک مقام ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ایک ماں والا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک ادب احترام والا جو ہے ماں اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. اور جو انسان کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی غصے کے اندر یہ کہتے کہ تم بھی اسی طرح ہو جس طرح میری ماں ہے، کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اور اسی طرح جو ہے تم بھی مجھ پر حرام ہو، تو جب وہ یہ جملہ کہہ دیتے تھے تو ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اب اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ بیوی اس کی جو ہے وہ طلاق ہو گئی اور جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہے. یعنی کہ زہار، اس کو زہار کہتے ہیں. زہار کو وہ طلاق سمجھتے تھے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس زمانے کے اندر بھی یہی جو ہے وہ رواج تھا، زہار کو جو ہے وہ طلاق سمجھا جاتا تھا. پھر جو ہے اس کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے خاوند نے میرے ساتھ جو ہے وہ زہار کر دیا، اب وہ پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ بس طلاق ہو گئی تمہارے پر، وہ تم اس کے لیے حرام ہو، اب علیحدگی اختیار کر لو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس بارے میں کچھ نظر ثانی فرمائیں. تو آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بڑی گڑ گڑا کر وہ سورۃ المجادلہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا. تو بالآخر اللہ پاک نے یہ فیصلہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ زہار جو ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ زہار اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کرتا ہے، اس طرح کے جملے اس کو کہہ دیتا ہے، تو اس کا ایک کفارہ ہے. اگر وہ کفارہ ادا کرے گا تو پھر جو ہے اس کے لیے بیوی کے ساتھ تعلقات رکھنا اور دوبارہ اس کے ساتھ رہنا وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے، یہ الفاظ کہہ دیے، تو وہ ہماری ماں جیسی ہوگی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی، وہ تمہاری مائیں کیسے ہوں گی؟ اللہ پاک نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، ان کو تمہاری بیوی بنایا ہے. تو یہ جو ہے اپنا جو غلط عقیدہ ہے اور غلط نظریہ ہے اس کو درست کر لو کہ اللہ پاک نے جو تمہاری زہار جن عورتوں سے تم کر لیتے ہو ان کو تمہاری جو ہے مائیں نہیں بنایا، بلکہ وہ تمہاری بیویاں ہی رہتی ہیں. کفارہ ادا کرو اور دوبارہ جو ہے وہ ان سے تعلقات قائم رکھ لو. اور پھر تیسری بات جو فرمائی کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، وہاں پر ایک رواج ایک اور بھی تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی یا ویسی اگر جس کی اولاد بھی ہوتی وہ کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا، منہ بولا بیٹا. اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی بچے کو جو ہے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور منہ بولا بیٹا، لے بالک اس کو کہتے ہیں، اس کو بنا لیتے ہیں. تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا. تو لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ اس کی خود نسب تبدیل کر دیتے تھے. دیکھیے جو آدمی اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا تو اس کی ولدیت کی جگہ اپنی ولدیت لگا لیتا، اور پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے سارے احکامات ویسے ہی ہو جاتے. یعنی کہ وہ اگر اس کی میراث کے اندر بھی وہ شریک ہوتا اور اس کو جائیداد کا وارث بھی بنتا، اور جس طرح وہ سارے کے سارے وہ گھر کے اندر رہتا، اور جس طرح عام بیٹا ہوتا ہے بالکل اسی طرح عام بیٹے کی طرح وہ ایک بیٹا بن جاتا. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے بس وہی تمہارا حقیقی بیٹا ہے، حقیقی اولاد ہے، اور جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے اس کے احکامات وہ حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوں گے.
کہ یہ فرمایا کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ پاک نے جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے اس کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، ان بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، نہ وہ جائیداد کے اندر ان کو کوئی حصہ ملے گا، نہ وہ وراثت کے اندر شریک ہوں گے، اور نہ ہی تم ان کے ساتھ اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہو، جو ان کی ولدیت ہے ان کی ولدیت بھی وہی رہے گی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اس غلط رواج کو جو ہے یہ ختم کر دو کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ پاک نے تمہارے لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم فی افواہکم، یہ فقط تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ محض تمہارے جو ہے یہ باتیں تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ تمہارے کہنے سے تم نے زہار جس بیوی سے کر لیا اس کو تمہارے کہنے سے ماں بن گئی، ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہارے منہ کی بات ہے۔ تمہارے کہنے سے جو ہے نا وہ جو آدمی عقل مند ہے اس کو تم نے دو دل والا کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے صرف منہ کی بات ہے۔ اور تمہارے کہنے سے جو ہے وہ صرف جو جس آدمی نے جو کو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا بن جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ تمہاری منہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقول الحق، وہ حق بات اور سچ بات ارشاد فرماتا ہے، وہ یعنی السبیل، اور وہی جو ہے وہ سیدھے راستے کی جو ہے وہ چلاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی آیات تھی۔ تو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہمارے پاس ہیں، جوف کے دھڑ پہلو کو کہتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی دل کے کسی پہلو کے اندر کسی سینے کے اندر دو دل جو ہے نہیں بنائے۔ ادعیا منہ بولے بیٹے، اور ادعوہم انہیں پکارو، افواہ یہ منہ اس کے جو ہے وہ فم کی جمع ہے۔ اور سوالات جو ہمارے پاس جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو جو سوال ہے کہ صبر کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی، تو ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا حکم اللہ پاک نے دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں، دوسرا حکم دیا کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، تیسرا حکم دیا کہ جو آپ کے پاس جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اسی کی اتباع کریں، چوتھا حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں، توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کریں۔ تو یہ چار احکامات تھے جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے کہ ان باتوں کی تلقین کی گئی، اور آپ کے جو ہے وہ کو خطاب کرتے ہوئے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے ان باتوں کی تلقین کی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ تو امید آج کے یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے یا آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔